یہ ہم اس وقت سوات کے مشہور بازار نشاط چوک پہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ ڈیجیٹل لیب ہے جو کہ بند پڑی ہوئی ہے. اگر آپ رائٹ سائڈ پہ آئیں تو یہ پنجاب سویٹس والے یہ بند پڑے ہوئے ہیں. یہاں پہ میڈیا سروسز والے ہیں, کمپیوٹرز کی شاپس یہ بند ہیں. اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا چلیں کہ یہ جگہ جو تھی جو آپ کو ہم دکھانے جا رہے ہیں یہ اس لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ ملیٹنٹس نے اپنی ہائیڈ آؤٹس بنائی ہوئی تھی. یہاں پہ ملیٹنٹس چھپے ہوئے بھی تھے اور یہاں سے آپریشن بھی کیا کرتے تھے. فضل اللہ کے ملیٹنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جگہ سائٹ ڈسٹروائے ہو چکی ہیں. یہ جتنی شاپس ہیں ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہاں پر ملیٹنٹس چھپتے تھے جن کو سیکیورٹی فورسز نے پاکستان آرمی نے ڈسٹروائے کیا ہے. جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جگہ یہ ہوٹل ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑا مشکل ہوتا ہے ایک سول وار لائک سچویشن یا گوریلا وار فیئر کی جو انسرجنسی ہے اس کو کنٹرول کرنا, اس کا مقصد یہ ہے کہ اب اس ریسٹورنٹ کے اندر کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ کوئی ملیٹنٹ چھپ سکتا ہے اور چھپنے کے بعد عام لوگوں کو جہاں پہ کھانا بٹ رہا ہے کھانا بک رہا ہے وہاں پہ جو ہے وہ خوف دہشت اور موت بھی بیچ سکتا ہے. لیکن یہ سب کچھ ادھر ہوا ہے. یہ اب ایک ہسٹری ہے اور اس تاریخ کے سفر میں آپ کے ساتھ ہیں فرنٹ لائن کے اسپیشل پروگرام کے اندر اور آپ کو تباہی بھی دکھائی جا رہی ہے. یہ ساری جگہ جو ہے ہمیں بتایا گیا کہ ملیٹنٹس کی جگہ تھی. اب آپ ایک بورڈ دیکھ سکتے ہیں ادھر ہوا ہے کہ دہشت گردی کا انجام, دہشت گردوں کا انجام. یہ اگر میں آپ کو دکھاؤں کلیئر کر کے تو یہ آئی تھنک ان لوگوں نے لگایا جنہوں نے پاکستان فورسز کے لوگوں کے بعد کی یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ دہشت گردوں کو جو پہلے سائنس سے ڈرایا کرتے تھے لوگوں کو کہ یہ جگہ ان کی ہے, یہاں پہ شریعت ہوگی, یہاں پہ طالبان ہوں گے, اس کے بالکل اپوزٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کا انجام. یہ وہ جگہ تھی جہاں دہشت گرد چھپا کرتے. یہ ایک اور وہ جگہ ہے. یہ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو یہ گلی ہے یہ بھی اس مارکیٹ بازار کا حصہ ہے. یہاں پہ ابھی بھی کرچیاں پڑی ہوئی ہیں شیشوں کی, یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی فائرنگ ہو کے ہٹی ہے. لگتا ہے ابھی تباہی کے آثار ابھی بھی اسی طرح موجود ہیں. یہ جو کرچیاں بکھری ہوئی ہیں آپ کے سامنے یہ اسی طرح گویا کہ اس علاقے کا امن جس طرح بکھرا ہوا ہے. اور ابھی بھی کیونکہ پاکستان فورسز کا آپریشن چل رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ڈسٹربنسز نہیں ہے اور آبویسلی ہائیڈ آؤٹس پہ پاکستان فورسز کا قبضہ ہے اور ملیٹنٹس کو بھگا دیا گیا ہے. لیکن یہ وہ جگہ ہے اگر ہم اس کے اوپر جائیں کہ جہاں سے ایک عرصے تک ٹیررزم ہوتا رہا. سنائپر شوٹنگ جو تھی وہ یہاں سے ہوا کرتی تھی. یہ ریسٹورنٹ ہے اور وہ سامنے تھانہ اگر ہم وہ دکھا سکیں ہم وہ تھانہ ہے مینگورا کا اور وہاں پہ سنائپر شوٹر یہاں بیٹھ کے اوپر یہاں سے شوٹ کرتے تھے ٹارگٹ وہاں پہ اور انہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا. کافی عرصے تک یہ ہوتا رہا ہے اور سچویشن یہاں تک بڑھ گئی کہ پھر ملٹری کو آپریشن کرنا پڑا. ویورز یہ گلشن چوک میں کھڑا ہوا ہوں فرنٹ لائن کے اسپیشل ایپیسوڈ میں. آپ یقین کریں اس وقت ٹائم ہے 1 بج رہا ہے. میں نے کسی بازار میں ایسی وحشت کا عالم نہیں دیکھا جیسا کہ یہاں نظارہ. آپ دیکھیں میرے پیچھے دور تک کوئی انسان نہیں ہے. اگر میں آپ کو ادھر لے کے آؤں ادھر سے ہم گھوم کے سب چیز دیکھنا شروع کریں تو وہاں تک پیچھے تک کوئی انسان آپ کو نظر نہیں آئے گا. اوپر کی قیامت برساتا ہوا سورج ہے, نیچے خلق خدا نظر نہیں آتی. صرف میں اکیلا آدمی یہاں کھڑا ہوا ہوں اس وقت جو آپ کے لیے رپورٹنگ کر رہا ہوں اسپیشل پروگرام فرنٹ لائن کے لیے. یہ جگہ جو کبھی لوگوں کا مسکن ہوا کرتی تھی, یہاں پہ ہوٹلز تھے, سیاحت تھی جو اس کی مین ریونیو جنریٹ کیا کرتی تھی. یہ جگہ ترس گئی ہے انسانوں کے لیے. یہاں کوئی انسان نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو ہوا تو نظر آ رہی ہے, یہاں پہ آپ کو بلڈنگز تو نظر آ رہی ہیں, روشنی بھی ہے, لیکن جو لوگ جن کی یہ ضروریات ہیں, جن کے لیے بازار کھلنے چاہیے, جن کے لیے ہوا ہونی چاہیے, جن کے لیے دھوپ ہونی چاہیے, یہ سورج یہ روشنی ہونی چاہیے, وہ لوگ یہاں پر نہیں ہیں. ابھی آپ کو لے کے چلوں گا اس چوک کی طرف. اپنا دل سنبھال کے رکھیے گا. اس چوک کی طرف جہاں پر کئی 100 لوگوں کو, معصوم لوگوں کو ملیٹنٹس نے صرف اس وجہ سے لٹکایا تاکہ دوسرے لوگ جو ہے ان کی بربریت پر, ان کی درندگی کے اوپر پروٹیسٹ نہ کر سکیں. ہم اس چوک میں جائیں گے جس چوک کے اوپر لوگوں کو زندہ لٹکا دیا گیا. ہم کھڑے ہوئے سہراب خان چوک کے اوپر اور اس چوک کی انفرادیت پہلے تو پتہ نہیں کیا ہوتی تھی لیکن طالبان کے آنے کے بعد یہ چوک جو ہے وہ موت کا سمبل بن کے سامنے آیا. کیونکہ یہ جو کھمبا کو نظر آ رہا ہے اس مسجد کے سامنے, اس کھمبے کے اوپر تمام لوگوں کو لٹکا دیا جاتا تھا, پھانسی دی جاتی تھی. جو لوگ کسی بھی لحاظ سے طالبان کی برانڈڈ شریعت یا طالبان کے احکام جو ہے یا FM 100 پہ جو احکامات ہیں وہ جو دیا کرتے تھے مولوی فضل کا, اس کی خلاف ورزی کرتے تھے. یہ وہ کھمبا ہے جہاں پہ انسانوں کو بربریت کا نشانہ بنا کر لٹکا دیا جاتا تھا. خوف و دہشت کی داستان یہاں رقم کی گئی ہے تاکہ دوسروں میں بھی اتنا خوف پھیل جائے کہ وہ حکومت کے بجائے طالبان کے تائب ہو جائے. اور اس میں سب سے بڑی ٹریجڈی اور آئرنی یہ ہے کہ پیچھے اللہ کا گھر ہے, اس کا نام ہے اللہ والی مسجد, اور اس کے آگے جو ہے طالبان نے ایک اپنا نظام سٹارٹ کیا ہوا تھا سزا اور جزا کا. یہ گرین چوک کہلایا کرتا تھا یہ جگہ, لیکن یہاں میرے پیچھے یہ پول دیکھ رہے ہیں
اس پول کے اوپر طالبان نے اتنی لاشیں لٹکائی ہیں, اتنا خون بہایا ہے کہ اس چوک کو اب خونی چوک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ لال چوک, خونی چوک, یہ اس کے نام ہے. یہاں پہ رسی سے مار کے لٹکا دیا جایا کرتا تھا ان لوگوں کو جن کو وہ اپنے دشمن سمجھا کرتے تھے یا فوج کے مخبر سمجھا کرتے تھے, یا وہ لوگ جو ان کی خود ساختہ شریعت اور مذہب پہ عمل درآمد نہیں کرتے تھے, یا فضل اللہ کے جو حکم تھے ان کی تعمیل نہیں کیا کرتے تھے احکام کی. یہاں پہ کبھی آپ دیکھیں ابھی بھی ایک رسی مجھے نظر آ رہی ہے, یہ کبھی رسی سے باندھ کے پھانسی دی جاتی تھی, کبھی تار سے لٹکا دیا جایا کرتا تھا. یہاں پہ لاشوں کے ٹکڑے جو تھے وہ پڑے ہوتے تھے, پولیس کے, سیکورٹی فورسز کے, عام لوگوں کے, یہ ٹکڑے یہاں سے, اور اس پہ رک کے لکھا کرتے تھے کہ اتنے دن تک جو ہے ان لاشوں کو نہیں اٹھانا. اس جگہ پر لاشوں کی بے حرمتی کی گئی ہے. اس جگہ پہ پختون نے پختون کا خون بہایا ہے. اس جگہ کے اوپر جو ہے ایک وحشت اور درندگی, ایک قیامت برپا کی گئی ہے. یہ جنگ تو شاید ختم ہو جائے, یہ جو جاری ہے, یہ آپریشن بھی شاید ختم ہو جائے, کامیابی بھی شاید اور انشاءاللہ ہمیں مل جائے, لیکن یہاں پر زندگی کب واپس آئے گی, یہاں کی زندگی کب لوٹ کر آئے گی. یہاں کی جو خوشبو ہے, جہاں پہ ابھی بھی خون کی مہک آ رہی ہے مجھے, اس میں خوشبو, اس زمین کی جو اصل خوشبو ہے, اس مٹی کی اصل خوشبو ہے, جو سبزہ, جو ہریالی ہے, وہ کب آئے گا. ٹائم از دا بیسٹ جج فار اٹ. کب یہاں کے لوگ جو ہے دوبارہ ان جگہوں پہ بس جائیں گے, یہ مارکیٹیں کھل جائیں گی. ٹائم از دا بیسٹ جج فار اٹ. یہاں کی ویرانگی کو دیکھ کر مجھے کبھی کربلا یاد آ جاتا ہے, کبھی فلسطین یاد آ جاتا ہے, اور کبھی وہ تمام علاقے یاد آتے ہیں جہاں پہ ایتھنک کلینزنگ کی گئی. لیکن ایک فرق ہے کوسوو اور بوسنیا کی ایتھنک کلینزنگ میں. وہ سربز تھے جنہوں نے مسلمانوں کی ایتھنک کلینزنگ کی, دو ڈفرنٹ ریلیجنز اور ڈفرنٹ کلچرز. یہاں پر مسلمان نے مسلمان کا خون بہایا اس جگہ پہ, یہاں ٹکڑ کر کے لاشوں کو بکھیرا گیا. یہ جو مٹی ہے جو میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو راکھ کی ڈھیر, یہ لاشیں بہائی گئی. یہ مٹی ہے, یہ لاشوں میں سے نکلی ہوئی مٹی ہے. یہاں پہ پختون نے پختون کا خون بہایا, مسلمان نے مسلمان کا خون بہایا, جس کی نظیر شاید یہاں پختون روایت میں بھی نہیں ملتی, جس کی نظیر شاید کسی سول سوسائٹی میں نہیں ملتی. یہ اس خونی چوک سے اگر آپ ادھر لیفٹ سائڈ پہ آئیں, بازار ہے, لیکن بازار پہ یہی ایک جگہ ہے جہاں پہ کم و بیش 2 خواتین کو طالبان نے, ملیٹنٹس نے زندہ گولی مار دی تھی. اور اس جگہ پہ, یہ جگہ جہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے, جگہ گڑا ہی پڑا ہوا ہے یہاں پہ. اچھا, ان کا جو قصور تھا وہ یہ تھا, ان میں سے ایک تو لیڈی کانسٹیبل تھی, انہوں نے عورت ہوتے ہوئے شریعت کی اس طرح خلاف ورزی کی کہ پاکستان کی جو فورسز ہیں پولیس کی, اس کو جوائن کیا. ان کو ایک تو یہاں گولی سے ماری, اور دوسری عورت کا کچھ اور قصور تھا شرعی لحاظ سے جو سمجھتے ہیں طالبان. یہاں پہ خوف و ہراس کی وہ داستان رقم کی گئی جس کی وجہ سے آج فوج کو آپریشن کرنا پڑ رہا ہے. اور ہم جیسے آپ کو پہلے بھی دکھا چکے ہیں, پاکستان فوج کے ساتھ یہاں کی جو پبلک ہے, ان کی جو سپورٹ ہے وہ اوور ویلم ہے. اس میں کوئی دو رائے نظر نہیں آ رہی. یہاں پہ ہمیں بہت کم, شاید ہی کوئی ایسا شخص نظر آیا جس نے طالبان کی حمایت کی بات کی ہو. اور کی سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کہ جب یہ لال چوک دیکھتے ہیں, جب یہ اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں درندگی اور بربریت کے, تو پھر فوج ہی وہ آخری آپریشن تھا جس کے ذریعے ہم امید کر رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں میں قابو پایا جائے گا, اور فوج کے جانے کے بعد بھی حالات اتنے نارمل رہیں گے, اتنے کنٹرول میں رہیں گے کہ دوبارہ طالبان یا ملیٹنٹس سوات یا کسی اور ویلی آف پاکستان پہ کسی قسم کا کنٹرول قائم نہیں کر سکیں گے. آپ کا نام کیا ہے؟ ساجد. ساجد, ادھر یہ خونی چوک ہے, آپ یہیں پہ رہتے ہو؟ ہاں. یہاں پہ یہ جو کھمبا ہے, یہاں پہ طالبان لاشیں لٹکایا کرتے تھے. آپ نے کبھی کوئی لاشیں دیکھی ادھر؟ ہاں. کتنی لاشیں دیکھی؟ 2. یہاں لٹکی ہوئی تھی. ہاں. ابھی فوج کو سپورٹ, فوج کی حمایت کرتے ہو؟ ہاں. پاکستان فوج زندہ باد. پاکستان فوج زندہ باد. آپ خود کیا بننا چاہتے ہو؟ فوجی. فوجی بننا چاہتے ہو؟ واہ.